شکر کی 3 قسمیں. پہلی یہ کہ دل میں اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر ہو اور احساس ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. دوسرا یہ کہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو. اس نعمت کے مل جانے پر انسان اللہ کا شکر اپنی زبان سے کرے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی نعمتوں کا ذکر فرما کے انسان کی توجہ اس طرف دلائی کہ اے انسان تو دیکھ میری نعمتیں تیرے اوپر کس قدر ہیں. کیا میرے سوا کوئی نعمت بندہ عطا کر سکتا ہے؟ فرمایا کیا میرے سوا کسی کو کوئی نعمت دینے والا ہے؟ یہ سب کی سب نعمتیں میں اللہ رب العزت نے ہی تو آپ کو دی ہیں، عطا کی ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک خوبصورت پیرائے کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. شکر کی تعلیم دلائی کہ اے حضرت انسان اللہ رب العزت کی نعمت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کر کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کس قدر نعمتوں کی بارش فرمائی ہے. میرے دوستو یہ کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان یہ جو کھانے کا لقمہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے اس کے اندر ذرا غور تو کر. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ سارا کچھ میرے علم کا اور میری کمائی کا صلہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اے انسان کھانے کے اس لقمے کو ذرا دیکھ تو صحیح یہ لقمہ تیرے پاس کیسے آئے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. دعوت فکر دی اللہ کریم نے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. کس کی طرف دیکھے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. اللہ پاک فرماتے ہیں غور کریں یہ جو کھانا اس کے سامنے ہے یہ کیسے آ گیا. صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے بارش کی صورت میں پانی برسایا. بارش کی صورت میں پانی برسایا. جس زمین کے اندر انسان نے اپنے ہاتھوں سے بیج ڈالا تھا وہ گم ہو گیا تھا. زمین کے اندر قحط پڑا ہوا تھا. زمین بنجر تھی، ویران تھی. میں اللہ کریم نے اس زمین کو جاندار بنانے کے لیے، کاشت کے قابل کرنے کے لیے آسمان سے میں نے بارش کی صورت میں پانی نازل فرمایا ہے.
اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ جو دانا تیرا تھا، امانت تیری تھی، اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، پاؤں بھی نہیں تھے، وہ کیسے تنے کی صورت میں اوپر سے 2 بالشت مٹی ہٹا کے باہر نکلے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب اس دانے کو ہم نے زمین سے باہر نکالنا چاہا، شققنا الارض شقا، پھر میں اللہ کریم نے اس زمین کو پھاڑ دیا۔ جو ہی اللہ کریم نے زمین کے اس حصے کو پھاڑا ہے، وہ دانا ایک تنے کی صورت میں، ایک کونپل کی صورت میں باہر آ گیا ہے۔ کوئی صوفی کہتے ہیں یہ جو تنا زمین سے باہر نکلا ہے، اس کو فرمایا محض تنا نہ سمجھ، شہادت والی انگلی سمجھ۔ یہ گویا کہ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ سارے کام کرنے والا کون؟ اونچی آواز سے فرمایا سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت زمین کو ہم نے پھاڑ دیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے اس زمین سے اناج اگایا، انگور، ترکاری، زیتون اور کھجوریں ہم نے پیدا کی، گھنے گھنے باغات اللہ کریم نے پیدا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چارہ بھی ہم نے پیدا کیے ہیں۔ اے انسان، یہ ساری چیزیں جو زمین سے ہم نے پیدا کی ہیں، یہ تمہارے لیے بھی ہیں، تمہارے چوپایوں کے لیے بھی ہیں، تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ زمین سے اگر اگتا ہے تو یہ مالک اپنی قدرت کے ساتھ اگاتا ہے۔ تمہارے لیے یہ فرمایا چاول ہے، گندم ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، یہ کھجوریں ہیں، یہ ترکاری ہیں، سبزیاں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں دینے والا کون؟ بولیے اونچی آواز سے اللہ کریم ہے۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ اے انسان ذرا غور کر، یہ نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، کیا تم لوگ اپنی کھیتیوں کو نہیں دیکھتے؟ یہ جو تمہاری کھیت ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی طرف تم توجہ نہیں کرتے، اس کے اندر جو بیج ڈالتے ہو، فرمایا وہ چیزیں جو اگنے والی ہیں ان کو ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خُطَامًا، اگر ہم اس تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دیں، پکنے کے قابل آ جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس موقع پہ میں اس کھیتی کو تہس نہس کر دوں، تیری فصل کو برباد کر دوں، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تو پھر تم باتیں کرنے لگو۔ تم کیا کرنے لگو؟ آپ شہر میں رہتے ہیں، شہروں کے ماحول میں زیادہ تر جاب ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، لیکن اکثریت آپ کی دیہاتوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔ جو بندے دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کی جو زیادہ انکم ہوتا ہے، آمدنی کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ ان کی زمینوں پر ہوتا ہے۔ انہوں نے چاول کی فصل اٹھانی ہے، دکاندار سے وعدہ کیا ہوا ہے بھائی بس یہ 4-5 مہینے ٹھہر جائیں، فصل ابھی کاشت کرتے ہیں، آپ کو پیسے دے دیتے ہیں۔ کماد کی فصل ہے، اس کے بارے میں بھی دکاندار سے کہتے ہیں کہ بس یہ کماد اٹھاتے ہیں، پھر بھائی آپ کو پیسے دے دیں گے، ادھار دیتے رہیں چیزیں، پھر آپ کو دے دیں گے۔ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، فصل کے اٹھانے کے بعد دل کے اندر ارادے بناتے ہیں فلاں فصل اٹھائیں گے، بیٹے کی شادی کریں گے،
فلاں فصل اٹھائیں گے، بیٹی کی شادی کریں گے، این اس موقع پر جب انہوں نے بہت ساری امیدیں باندھ رکھی ہوتی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی زمین آسمان سے ایسی آفت پہنچ جائے جس آفت کے نتیجے میں تمہاری ساری کھیتی، ساری فصل پکی پکائی تباہ و برباد ہو جائے، اس وقت انسان باتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولیے اونچی آواز سے، باتیں کرتے ہیں نا کہ یار دیکھو میری اتنی فصل تھی، بڑی امید تھی، سال بھر کی محنت تھی، بڑی میں نے اس کی خیال کیا تھا اس کا، لیکن ساری کی ساری میری جو امیدیں تھیں ان پہ پانی پھر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ دیکھا کہ تمہاری اس فصل کو اور تمہاری اس کھیتی کو کنارے لگانے والا کون ہے؟ یہ سارا کچھ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل کے اندر اپنی نعمت کا احساس پیدا کرنے کے لیے یہ عنوان بیان کیا ہے کہ انسان اللہ کی شکر کر، اللہ کی نعمتوں کی قدر کر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ اب جتنی کھیتی ہے وہ ساری کی ساری کھیتی پانی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اس کھیتی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان یہ کھانا تو تیرے سامنے آ گیا، فصل تو تیرے سامنے آ گئی ہے، افرأیتم ما تحرثون، کھیتی پر تو تم نے نظر ڈال لی ہے، اب آگے چلو نظرا، افرأیتم الماء الذی تشربون، تم پیتے ہو اس پانی پہ ذرا غور تو کرو، یہ پانی والی نعمت تیرے پاس کیسے پہنچ گئی ہے؟ یہ جو تیری کھیتیوں کو پانی لگ رہا ہے، یہ جو تیری فصلوں کو پانی لگ رہا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اس نعمت پہ کبھی غور تو کیا کر اے حضرت انسان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ام نحن المنزلون، اس پانی کو بادلوں سے اتارنے والے، نازل کرنے والے ہم میں یا تم ہو؟ ظاہر بات ہے اللہ رب العزت ہی کا کام ہے بارش نازل کرنا۔ دعا فرمائے اللہ کریم رحمت کی بارش نازل فرمائے، یہ خشک سردی ختم ہو جائے، یہ بیماریاں ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس پانی کو کون اتارتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت انسان لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس میٹھے پانی کو کھارا کر دیں، کڑوا کر دیں میٹھے پانی کو، پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ اے انسان یہ جو صاف ستھرا پانی، فرمایا میٹھا پانی تمہیں پینے کو مل رہا ہے، فرمایا فلولا تشکرون، تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ فلولا تشکرون، تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ جس اللہ کریم نے تمہیں یہ میٹھا پانی پینے کو دیا ہے، جس اللہ کریم نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، فرمایا ان نعمتوں کے مل جانے پہ اللہ کریم کا تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ میرے دوستو یہ شکر کی تین قسمیں ہیں کہ بندہ دل سے اللہ کی نعمت کا احساس کرے، پہلی قسم۔ دوسری قسم یہ ہے شکر کی کہ بندہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ بندہ عملی طور پہ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، عمرہ کر کے، زکوٰۃ دے کے،
صدقات خیرات کر کے اللہ کریم کے ہاں عملی شکر کرے، لیکن حقیقی شکر کون سا ہے؟ اللہ کریم نے حقیقی شکر کو بھی بیان کیا ہے۔ آئیے دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کے نام پہ پوری سورت اتاری ہے۔ عرب کے اندر وہ شخصیت بڑی مشہور سمجھی جاتی تھی، حکمت و دانائی کے اعتبار سے عرب کے لوگ ان کی بڑی بڑی مثالیں پیش کیا کرتے تھے۔ نام ہے حضرت ان کا لقمان حکیم۔ اللہ رب العزت نے ان کے نام پہ پوری سورت اتاری ہے، سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او لوگو آج جس لقمان حکیم کی دانائی کی باتیں کرتے ہو، جس لقمان حکیم کے تم بصیرت کے واقعات سناتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ حضرت لقمان کون تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو بصیرت عطا فرمائی، حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، سمجھ بوجھ اور بصیرت میں اللہ کریم نے ان کو عطا کی۔ اور میں اللہ کریم نے حضرت لقمان حکیم سے فرمایا جتنی بڑی نعمتیں تیرے اوپر ہیں اس کا صلہ یہ ہونا چاہیے لقمان حکیم کے انشکر للہ، اللہ کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو بندہ شکر کرتا ہے دل سے کرے تب، زبان سے کرے تب، اپنے عمل سے کرے تب، فرمایا جو بھی شکر کرتا ہے لنفسه اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ کس کے فائدے کے لیے کرتا ہے؟ انسان اگر شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت لقمان حکیم نے اللہ کا حقیقی شکر کیا۔ کیسے کیا؟ کہ اپنے بیٹے کو جس وقت وہ نصیحت فرمانے لگے حضرت لقمان حکیم نے حقیقی شکر کی طرف توجہ دی، اپنے بیٹے سے فرمایا یا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے سب سے بڑا اللہ کا شکر، سب سے بڑا اللہ کے سامنے عاجزی کا معاملہ یہ ہے اے میرے بیٹے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اونچی آواز سے یہ حقیقی شکر ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ حقیقت نصیب فرما۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جو مشرک ہو وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ سیاسی پارٹی بدل کے دوسری پارٹی میں چلا جائے، 5 سال بعد 10 سال بعد اسے لوگ لوٹا کہتے ہیں، اور جس اللہ نے زندگی بھر نعمتیں دی ہیں اس کا در چھوڑ کے بندہ کسی غیر کے دروازے پہ چلا جائے اسے مشرک کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے اونچی آواز سے، اسے مشرک کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں او انسان جو حقیقی میرا شکر گزار بندہ تو بننا چاہتا ہے تو پھر میری ناشکری نہ کر، میرے ساتھ پھر شرک نہ کر۔ جس طرح بندہ چاہتا ہے کہ میری بیوی وفادار رہے اور میری عزت کے اندر کسی غیر کو شریک نہ کرے، ساجی نہ بنائے، اگرچہ میرا سکا بھائی کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں او انسان یہ دیکھ تیرے اوپر آسمان کس نے بنایا، تیرے نیچے زمین کس نے بنائی، ستارے کس نے بنائے، سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا، تیری شکل کس نے بنائی، آنکھ والی نعمت، کتفین والی نعمت، شفتین والی نعمت، جنان والی نعمت، لسان والی نعمت، زبان والی نعمت،
اولاد والی نعمت، گھر والی نعمت، باہر والی نعمت، ادر والی نعمت، بدر والی نعمت، جدر والی نعمت، جنان والی نعمت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو 360 جوڑ میں نے تیرے بنائے ہیں، یہ جو بیوی بچے عطا کیے ہیں، گھر بار عطا کی ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ تیرا سانس اوپر آ جائے میں نہ چاہوں تو نیچے نہیں آ سکتا، تیرا سانس نیچے آ جائے میں اللہ نہ چاہوں تو اوپر نہیں آ سکتا، میں اللہ نہ چاہوں تو تیرا کھانا ہضم نہیں ہو سکتا، تیرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ان کا حقیقی شکر یہ ہے کہ زندگی پوری میرا بوا مل کے رہے، کسے غیر دے بوئے والا نہ ویک، ساری زندگی میرا بوا مل کے بیٹھ بیٹھا رہے۔ فرمایا آ میرے دربار کے سامنے، جس وقت تو میرے سامنے آ کے عاجزیاں کرے گا، زاریاں کرے گا اور کہے گا اللہ میں مرتا مر جاؤں گا لیکن تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے میرے بندے یہ وعدہ تیرا میرے ساتھ ہو گیا کہ تو کسی کو شریک نہ بنا، میں کبھی تجھے ذلیل نہیں کروں گا، عزت کی چادریں پہناؤں گا۔ جس میدان میں چلا جائے گا ساری دنیا تیری مخالف ہوگی لیکن میں اللہ کریم تیرے مخالفوں کو ذلیل کر کے تیری عزت کے ترے بلند کر کے تیرا شان اونچا کر دوں گا۔